بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈپلومیٹک اینڈ کرنٹ افیئرز میں ڈاکٹر منور حسین۔ آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر اعجاز ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ ڈاکٹر اعجاز علی خان صاحب پاکستان کے مختلف نیوز پیپر میں لکھتے رہتے ہیں پاکستان کی انٹرنل سچویشن اور انٹرنیشنل سچویشن کے اوپر، اور آج جس موضوع کے اوپر ہم بات کریں گے وہ بنیادی طور پہ افغانستان ہے، اور افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں اس حوالے سے پاکستان کی فارن آفس نے کل اپنے جو ویکلی جو ان کا بریفنگ ہوتی ہے اس کے اندر اسپوکس پرسن نے کہا کہ آصف علی دورانی صاحب جو ایمبیسڈر ہیں، جو ریٹائرڈ فارن آفس کے آفیشل ہیں، ان کو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو کی اپائنٹمنٹ ان کی ہوئی ہے افغانستان کے ایشو کے اوپر۔ اور آصف علی دورانی صاحب ایک سیزنڈ ایکسپیرینس ڈپلومیٹ رہے ہیں، انہوں نے سرو کیا ہے پاکستان کو، ایران کے اندر بھی سرو کیا ہے، یو اے ای کے اندر بھی سرو کیا، اور مختلف جو پاکستانی مشنز ہیں مختلف کیپیسٹی کے اندر انہوں نے سرو کیا ہے، خود انڈیا کے اندر، افغانستان کے اندر، ایران کے اندر، ایون جو ہمارا ایک پرماننٹ مشن ہے نیو یارک کے اندر، وہاں پہ بھی انہوں نے اپنی سروسز کو رینڈر کیا ہے۔ تو ایک سیزنڈ تجربے کار ڈپلومیٹ ہیں، اور اس حوالے سے یہ خوشائن اپائنٹمنٹ ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہوں گے پاکستان کے ساتھ جو افغانستان کے تعلقات ہیں؟ بنیادی طور پہ جو ان کی اپائنٹمنٹ کا مقصد ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ برج کریں گے پاکستان اور جو انٹرنیشنل ڈونرز ہیں ان کے درمیان میں، اور پاکستان کی نمائندگی کریں گے مختلف فورمز کے اوپر جہاں پہ بھی اسپیشل ریپرزنٹیٹیو لیول کے اوپر میٹنگ ہوا کرے گی۔ تو اس حوالے سے ڈاکٹر اعجاز خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا اپنا۔ شکریہ جی۔ ڈاکٹر صاحب پہلے تو سادہ سا سوال کہ اس اپائنٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک اچھی اپوائنٹمنٹ ہے۔ آصف درانی صاحب از اے گڈ ڈپلومیٹ، افغانستان سے بھی میں رہے بھی ہیں، ویسے بھی ان کی افغانستان پہ ایک نظر ہے۔ پاکستان کی پالیسی وٹ ایور دیٹ از، ہی کین ریپرزینٹ دیٹ کوائٹ پروفیشنلی میرے خیال میں۔ ایسا ہے کہ یہ اسپیشل ریپرزینٹیٹیو مقرر ان سے پہلے بھی تھے، محمد صادق صاحب جو پاکستان کے ایمبیسڈر رہے وہ رہے، پھر مختلف وجہوں کی وجہ سے ہی اسٹیپڈ اسائڈ، تو بہت عرصہ نہیں تھا۔ نہ ہونا عجیب بات تھی، انہیں چاہیے تھا کہ جلدی کر لیتے، لیکن انہوں نے ابھی ایک اپوائنٹمنٹ کی ہے، اس لیے کہ پاکستان کے لیے افغانستان کی بہت اہمیت ہے۔ اب اس کی پالیسی پر بحث ہو سکتی ہے، مگر جو بھی ہو اس کی اہمیت پہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو وہاں جو حالات ہو رہے ہیں، انٹرنیشنلی جو رویے بن رہے ہیں، ان میں پاکستان کی پوزیشن کو کوارڈینیٹ کا ایک فوکس ڈیڈیکیٹڈ آدمی کا ہونا، ایک اچھے پروفیشنل کا ہونا ضروری تھا۔ تو میرے خیال میں اٹ از، کہیں گے دیر آئے درست آئے، اینڈ اپروپریٹ۔ دیر آئے درست آئے، بالکل آپ نے صحیح جملہ فرمایا اس حوالے سے۔ ڈاکٹر صاحب افغانستان کے حوالے سے یہ ایک تاثر ہے ہمارے پاس کہ طالبان جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ پالیسی بناتے ہیں، وہ انفلوئنس لیتے نہیں ہیں، ڈکٹیشن لیتے نہیں ہیں، اور ان کو کنونس کیا جا سکتا ہے ود آرگیومنٹ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہماری اپائنٹمنٹ ہوئی ہے اسپیشل ریپرزنٹیٹیو کی آصف دورانی صاحب جو کہ انتہائی تجربے کار ڈپلومیٹ ہیں، تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ جو ہمارے تعلقات ہیں اس کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے گی، اور جو ہمارے اصل سیکیورٹی ایشوز ہیں اسپیشلی جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے، اور پھر جو ایک مسپرسیپشن ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں ریگارڈنگ افغانستان، اس کو کسی حد تک ٹیکل کرنے میں یہ معاون ثابت ہوگا؟ اب یہی ایکسپیکٹیشن لے کر یہ اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، اس لیے میں نے کہا دیر آئے درست آئے۔ یہ پہلے اس کو صادق کے جانے کے بعد اتنا بڑا گیپ نہیں آنا چاہیے تھا، اس لیے کہ پاکستان کے لیے یہ سارے مسائل بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ٹی ٹی پی کا وہ تو تھریٹ جو ہے وہ تو بڑی زندہ اور مضبوط ہے، اور ڈیلی آلموسٹ ڈیلی کہیں نہ کہیں چھوٹا یا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، اور وہ جتنے سپلنٹر ہو گئے تھے ٹی ٹی پی کے اندر، وہ سب آہستہ آہستہ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کل بھی ایک چھوٹا سا گروپ ان میں واپس شامل ہوا ہے، تقریباً 10-15 گروپ پچھلے 6 مہینوں میں اکٹھے واپس ہوئے ہیں، تو بڑے مضبوط انداز میں وہ کر رہے ہیں، کوآرڈینیٹڈ کر رہے ہیں۔ اب پاکستان کے لیے یہ درد سر ہے، اس لیے کہ افغانستان ویدر ڈائریکٹلی سپورٹس دیم اور ناٹ، مگر وہاں ان کے خلاف ایکشن نہیں لیتے۔ افغانستان کی چونکہ افغان طالبان کے اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کے آپس میں کافی تعلقات بن گئے ہیں پچھلے عرصے، جب طالبان امریکہ کے خلاف اور افغان جو ریپبلک کی گورنمنٹ تھی اس کے خلاف لڑ رہے تھے، اس میں ٹی ٹی پی کے لوگوں کے ساتھ باقاعدہ حصہ لیا، تو ان کے لو لیول مڈ لیول پہ بڑے تعلقات
تو اس کے بالکل کٹ کرنا ان کے لیے مشکل نظر آتا ہے. مگر پاکستان کے لیے یہ بہت زیادہ سیریس تھریٹ بن رہا ہے, لوگ مر رہے ہیں. اب ہاؤ ٹو ٹیکل اٹ, کہ وہ ان کو کنوینس, جیسے آپ نے کہا انہیں کنوینس. دیکھیے ریلیشن ہم سیاسی تقریروں میں کہ جی فلاں ایک ایجنٹ, اب بات ہے پاکستان اور طالبان, افغان طالبان کے خاص کر تعلقات اب راز کی بات نہیں ہے. دیٹ ہیز بین اکنالج, ایون پاکستان اکنالج کرتا ہے. امریکہ کے ساتھ ان کا مذاکرات میں پاکستان ڈڈ پلے اے رول اور چیزوں میں. تو دے ڈو ہیو انفلوئنس. انفلوئنس ڈز ناٹ مین کنٹرول, اور ہوتا بھی نہیں ہے. ایسے نہیں ہے کہ پاکستان آرمی کے بس آفیسرز ہیں اور یہاں سے آرڈر آتا ہے اور دے یس سر, ایسا نہیں ہوتا. بہت ساری چیزوں میں وہ لیب کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ ہیں کہ ان کے لیے پاکستان ایک جگہ ہے جسے وہ نہیں توڑنا چاہتے. پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہیں, اس حوالے سے کرتا ہے. تو ان میں بحث ہوتی ہے, بات ہوتی ہے. پاکستان زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے ان کو انفلوئنس کرنے میں, لیکن ڈٹرمن نہیں کر سکتا. یہ امریکہ نہیں کر پاتا چھوٹے چھوٹے ممالک کو پورا اپنی مرضی سے. تو پاکستان سے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سب کچھ کر لے گا. اب بات یہ تھی کہ یہ اپوائنٹمنٹ جو ہوئی ہے تو اس میں یہ ہو جاتا ہے میرے خیال میں کہ جو بھی پالیسی ہے وہ زیادہ فوکس ہوگی, ہو جائے گی کہ ایک آدمی ہوگا, ایک جگہ ہوگی کہ جہاں ساری باتیں مل کر آ جایا کریں گی اور وہاں سے وہ آدمی اس کو آگے بڑھائے گا. اب اس کا کتنا اثر پڑے گا یہ تو وقت بتائے گا. یہ سے نہیں کہ یہ چلا جائے گا اور بات ہو جائے گی اور وہ بول جائیں گے اس لیے کہ یہ باتیں اچھی کر لے گا اور کوئی اور اچھی باتیں نہیں کر سکتا تھا. مگر مسائل اپنی جگہ موجود ہیں, کچھ عرصہ رہیں گے, لیکن یہ ہے کہ اس مسائل کے حل کی طرف میرے خیال میں ایک فوکسڈ ایفورٹ ہوگی. تو اس لیے اس کو اپوائنٹ کرنا. لیکن بیسک بات تو ہاؤ ٹو اپروچ افغانستان, اس پالیسی پر مختلف باتیں ہیں. طالبان کے حوالے سے بھی حوالے ہیں, مختلف مسائل ہیں. تو وہ دیکھنا جائے گا اور اس سارے کانٹیکس میں یہ یا کامیاب ہوگا یا نہیں کامیاب ہوگا یا کس حد تک کامیاب ہوگا دیکھا جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ امیر متقی صاحب پچھلے دنوں پاکستان تشریف لائے تھے, اور اگر آپ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں تو وہ بڑی پازیٹیو نظر آتی ہے. اور امیر متقی صاحب وہاں پہ لبرل کیڈر کے اندر بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں, اور پاکستان سے بھی پڑھے میں, پاکستان کی اکوڑا خٹک مدرسے کے سے فارغ التحصیل ہیں. تو لیکن طالبان کی اگر آپ چیز دیکھیں تو ان کے جو فائٹر جو رینک ہے وہاں پہ لوگ بہت زیادہ کنزرویٹو ہیں. یہ تو چلیں امیر متقی صاحب کو انہوں نے رکھا تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو ڈیل کر سکیں, چونکہ ایک لبرل فیس دکھا سکیں. تو آپ کو لگتا ہے جو امیر متقی صاحب بھی وہاں آئے پاکستان میں اور پھر یہ ہماری اپائنٹمنٹ, اس سے آپ کو کوئی فرق پڑتے ہوئے نظر آئے گا, یا وہی پرابلم رہے گا جس کا میں نے ذکر کیا کہ جو ان کا لوور کیڈر ہے وہ کنزرویٹو ہے اور پھر وہی پروٹیکٹ کر رہا ہے ٹی ٹی پی کو بھی؟ جی, اس میں لوور کیڈر بھی کافی حد تک وہ انوالو ہے, اور اوپر لیڈرشپ لیول پر بھی جیسے آپ نے کہا متقی طرح لبرل فیس ہے, تو نان لبرل فیسز بھی موجود ہیں اور وہ کافی اسٹرانگ پوزیشن میں ہیں. اور ہیبت اللہ صاحب خود اور لوگ تو کافی اس میں ہیں, اور ان کے آپس کے مسائل بھی ایشوز ہیں. اب انہوں نے کنٹرول رکھے ہوئے مگر وہ ہیں. تو جب آپس میں اتنے مسائل ہوں تو اس میں کوئی ریڈیکل ڈیسیشن لینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر وہ چاہیں بھی تو اس وقت وہ ان کے خلاف ایکشن, اس لیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ لوور مڈ لیول پر کیونکہ ان ایک ساتھ مل کر لڑ چکے ہیں, تو اب ان کو ابینڈن کرنا لوور لیول پر ان کے لیے مسئلہ ہوگا. کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ انہوں نے بات چیت کرانے کی کوشش کی, اس کا بھی کوئی نتیجہ نہ نکل سکا. بہت سارے لوگ ہیں نا کہ بات چیت کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, وہ بات غلط تھی. اچھا, آپ نے تو اس کے, لیکن یہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, یہ اچھا ہے وہ. اینی وے لوگ آئے ہیں, وہ ہو رہا ہے. یہ اس طرف اب بھی یہ کوشش کریں گے, لیکن طالبان نظر نہیں آتا کہ وہ ایک خاص اس موڈ میں ہیں کہ پاکستان کے اس کو اتنے آسانی سے ایڈریس کر سکیں. تو یہ مسائل میرے خیال میں ڈسپائٹ دورانی صاحب کمپیٹنسی یا پرسنل وہ یا یہ فوکس یہ فی الحال رہیں گے. لیکن اور دیکھتے ہیں ایک انٹرنیشنل پریشر بھی ہے وہ, لیکن طالبان کا مسئلہ ایشو یہ ہے کہ وہ انٹرنیشنل پریشر کے نیچے اتنے اس لیے نہیں آتے. ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں
جب افغانستان کے طالبان کے خاص کر ہم سوچیں تو آپ جب اکنامک ایڈ اور یہ چیزوں کی بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے وہ ترقی کی باتیں تھوڑے بہت وہ کرتے ہیں، مگر ان کے لیے ترقی وہ معنی نہیں رکھتی ڈیولپمنٹ جو ہمارے جیسے عام ایوریج ممالک میں دنیا میں رکھتی ہے، کہ اسکول ہوں، روڈز ہوں، انفراسٹرکچر ہو، اور سوشل کلچر ایجوکیشن وہ ہو۔ اب بھی وہاں پر ڈبیٹ ہو رہی ہے کیا سائنس کی ایجوکیشن کی ضرورت ہے بھی کہ نہیں، تو پھر لڑکیوں کے ایجوکیشن یہ بڑا سیریس ایشو ہے، تو ان کے اپنے اس میں بھی ابھی وہ کلیئرٹی نہیں ہے، اور اس میں وہ کرنا تو وہ جو چونکہ آپ اکنامک پریشر ڈال سکتے ہیں مگر اتنا زیادہ نہیں، اس لیے کہ ان کی ضرورتیں منیمم ہے، ان کے پروگرامز منیمم ہے، تو ان کے لیے اس سے آپ کے پھر وہ کم 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 ہو جاتا ہے، لیوریج کم ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی اکنامک سینکشن نے کوئی خاص لوگوں کو پالیسی پہ اب تک بدلنے پہ مجبور نہیں کیا، لیکن آپ کے پاس انگیجمنٹ کے علاوہ بھی راستہ نہیں کہ ان سے باتیں کریں پھر کریں پھر کریں۔ اس کے ساتھ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی خود مضبوط کرنی ہوگی، صرف بات چیت سے مسئلہ نہیں حل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ اکنامک ڈیولپمنٹ یا اکنامک ایڈ ان کو اتنا اٹریکٹ نہیں کرتی، یعنی آپ نے ان کے مائنڈ سیٹ کو ذرا آپ نے اسٹڈی کرتے ہوئے آپ نے اس کا ایک ڈپکشن دی ہے، تو ایسی کیا چیز ہو سکتی ہے ڈاکٹر صاحب جو ان کو انفلوئنس کیا جا سکے؟ کس چیز سے انفلوئنس کر سکتے ہیں؟ ویلیوز سے، ریلیجن سے، سپر اسٹرکچر سے، کس سے؟ دیکھیے یہ ساری ایک کمبینیشن ہونی چاہیے۔ آج کی ڈپلومیسی صرف یہ نہیں تھا کہ دو ڈپلومیٹس جو 100 سال پہلے ہوا کرتا تھا بیٹھ کے انہیں دستخط کر دیے اور معاہدہ ہو گیا۔ اب جو ہوتی ہے پبلک ڈپلومیسی ہوتی ہے، اور ساری دنیا ایسے کرتی ہے، ڈیولپ ممالک تو بہت زیادہ کرتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ جب امبیسڈر آپ کہیں پر بھی آتا ہے تو سارے ملک کے صرف حکومت کے ڈپلومیٹ سے نہیں ملتا، پولیٹیشین ملتا ہے، بزنس مین سے ملتا ہے، اسٹوڈنٹ سے ملتا ہے، عام پبلک اوپینین کے لوگوں سے، ان سے انفلوئنس کرنے کی اور سمجھنے کی اور انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پبلک اوپینین کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو پاکستان کو میرے خیال میں یہ ڈپلومیٹک وہ تو ظاہر جاری رکھنی چاہیے، اس کے ساتھ اس پبلک امیج بلڈنگ کی طرف بھی جانا چاہیے کہ وہاں پر وہ کیا پرسیو کرتے ہیں۔ دیکھیں پرسیپشن از مور امپورٹنٹ دین دا ریالٹی ان پالیٹکس۔ پرسیپشن کیا ہیں وہ اتنے اچھے نہیں رہے، اور پھر وہ اس سے ڈرتے ہیں، بھی ڈر ہوتا ہے کہ یار اگر ہم نے ان کی بات مانی تو وی وڈ بی سین ایز ویک، اور ہمیں کمزور نہیں نظر آنا چاہیے، اور خاص کر جب انٹرنل حالات اتنے وہ ہوں، انسرٹن ہوں، تو وہ اس میں وہ ایبلٹی ٹو ٹیک میجر ڈیسیژن کمزور ہو جاتا ہے۔ تو پاکستان اور انٹرنیشنل کمیونٹی یہ نہیں کہ انگیجمنٹ کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں ریکگنائز کر لو، ایکسیپٹ کر لو، کرٹیسزم بھی ہونی چاہیے، بات چیت بھی ہونی چاہیے، لوگ بھی جانے چاہیے، مختلف ریلیجس آرگومنٹس، کلچرل آرگومنٹس، اور پریکٹیکل پریگمیٹک آرگومنٹس فار دا نیڈ آف ایجوکیشن اور چیزیں، اور امن کے لیے ان کو چاہیے کہ الگ آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کریں، تو اس میں آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر بہت کوشش، اور پھر بات ایسی ہے کہ آج پاکستان اور افغانستان کے طالبان یا اوروں کے تعلقات آئسولیشن میں آپ نہیں دے سکتے، نہیں دیکھ سکتے وہاں چین ہے، امریکہ ہے، نیبرنگ کنٹریز ہیں، انڈیا ہے، ایران ہے، ان کے ساتھ ایک کوارڈینیشن جتنی بھی ہو سکے مطابق آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو میرے خیال میں کر بھی رہا ہے پاکستان کسی حد تک، لیکن اس میں اور بہتر وہ ہونی چاہیے کہ اس میں آپ نظر نہ آئیں، وہ تو دوسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے، مگر کہ آپ ایک طرف نظر نہ آئیں، آپ ایک انٹرنیشنل اور نیشنل اس کے ساتھ ان کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں، احتیاط کے ساتھ، اوورلی شوقین بھی نظر آئے۔ جو شروع میں تھوڑی سی غلطی یہ ہوئی کہ جیسے طالبان آئے یہاں پر جو خوشیاں منائی گئی، جیسے آپ نے افغانستان تک فتح کر لیا، تو فتح کرنے والی بات میں بھی میرے خیال میں نیگیٹو اثر رہا کہ اب تم نے فتح کیا، لڑائی زندگی ہم نے وہ کی اور تم آ کر کہوے پی رہے ہو، تو وہ ان چیزوں نے نیگیٹو ڈالا۔ پرسیپشن ہوتی ہے نا، جائے فاتحانہ انداز میں آپ لا رہی ہوں، تو یہ مگر تھوڑا سا لوکی رہتے ہوئے، اور یہ سب بان کی
خوش ہے کہ نہیں خوش ہے. ڈیپینڈنٹ کنٹری, دے ہیو سم ہسٹوریکلی رائٹ اور رانگ, سوورنٹی کو ریسپیکٹ کرتے ہوئے, اس میں سائڈ نہ لیتے ہوئے, ہمیں اپنی بات کو اور لوگوں کے ساتھ اور پیپل. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے اٹھائی کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہونا چاہیے. اسی سے ریلیونٹ جو سوال ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ بیوروکریٹک سطح کے اوپر تو کنیکشن اپنے رکھتے ہیں اور بیوروکریسی سے نمائندے ہم سلیکٹ کرتے ہیں, تو سیاسی نمائندے کی کیوں نہیں ہم وہاں پہ بھیجتے؟ جیسے فضل الرحمان صاحب کا ایک انفلوئنس آپ کو نظر آتا ہے, اور اس کے ساتھ اچکزئی صاحب کا آپ کو انفلوئنس نظر آتا ہے. اچھا پھر اگر آپ دیکھیں, جس طرح میں نے کہا امیر متقی صاحب گریجویٹڈ ہیں اکوڑا خٹک مدرسے سے, تو ان کے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں عبدالسلام حنفی صاحب, وہ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ہیں. تو یہ ہم کیوں نہیں چینل یوز کرتے اپنے تعلقات کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے؟ ایسا ہے, کراچی سے اور مختلف علماء کا ایک وفد تو وہاں گیا تھا, مگر اس نے بھی کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں حاصل کر سکا ان مختلف معاملات پہ اس پہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایک بار بھیجیں گے تو وہ ہوگا. مختلف چینل استعمال کرنے چاہیے. آپ نے اجگزئی صاحب کی بات کی تو انہوں نے, ایمل نے, سراج نے, ان سب لوگ, مولانا فضل الرحمان, جب متقی صاحب آئے تھے تو اسلام آباد میں ملاقات بھی کی تھی. اب چاہیے یہ ایسا ہونا چاہیے میرے خیال میں. بات ایسی ہے کہ ہمارا جو اپروچ ہے نا کہ ڈسپلینرین ہے, ہر کوئی جو بات جو میری 100% بات کرتا ہے تو ٹھیک ہے, میں سے تھوڑی سی الگ بات کرتا ہے تو نہیں. تھوڑی سی الگ بھی بات کرنے, ان لوگوں کو یہ زیادہ فائدہ اجگزئی صاحب یا ان لوگوں کا اس وقت ہو سکتا ہے کہ یو ڈونٹ جسٹ سینڈ دیم ایز یور 100% کنٹرول, جو وہ کریں گے بھی نہیں. انہیں اپنے طور پر اپنی, ان کا بھی ایک پولیٹیکل وہ ہے گورنمنٹ سے سخت ڈس ایگریمنٹ کے باوجود کہ افغانستان میں امن ہو اور بچیاں پڑھیں, بچے پڑھیں اور ایک نارمل زندگی گزارے. یہاں پر بھی ہو, اور یہاں پر ٹی ٹی پی کے لوگ اور تو زیادہ یہاں پر ان کے لوگوں کو, این پی کے لوگوں کو ٹارگٹ بھی کر رہے ہیں, کرتے رہے ہیں ماضی میں. تو ایسا ہے کہ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ اپروچ بھی پیس کی طرف جاتا ہے, اور پیس اس وقت پاکستان بھی چاہتا ہے کہ افغانستان میں یہ ٹینشن ختم ہو. اب ان لوگوں کو آپ اپنے نمائندے کی طور پر نہیں, انڈیپینڈنٹلی لیٹ دیم پلے دیئر رول, کہ وہ کریں. جرگے کرتے ہیں, کیسے کرتے ہیں, وہاں پر آپ کی ساری باتیں اچھا کہتے ہیں, کچھ کو برا کہتے ہیں, does not matter. 100% آپ کا نہ وہ آپ کی کالونی ہے نہ یہ لوگ. آپ اگر if they are perceived کہ جی ان کو تو انہوں نے بھیجا ہے, تو ان کی یوٹیلیٹی وہ ختم ہو جاتی ہے, ان کی زبان کا وزن ختم ہو جاتا ہے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی. تو وہ جو کراچی کے یہ آپ مدرسے, ان کے مولانا صاحب بھی تھے اور لوگ بھی گئے تھے, تو ان کو دیکھ کر بھی اس لیے گئے کہ اس کو تو پاکستان کی سرکار نے بھیجا ہے, تو پھر ڈپلومیٹ ڈائریکٹ بات کریں نا, یہ کیوں وہ بات کرتے ہیں. تو فورن پالیسی میں بھی تھوڑا سا ڈیموکریٹک ہونا کی ضرورت ہے, تھوڑا سا اسپیس دینا چاہیے. صرف میری بات کرے گا تو دورانی صاحب بڑے اچھی طریقے سے کر سکتے ہیں آپ کی بات. اچھا آپ کا نمائندہ نہیں, پشتونوں کا, اپنی پارٹی کا, اپنی سیاسی سوچ کے ساتھ جاتا ہے, ایمل جاتا ہے, اور لوگ جاتے ہیں, محسن داوڑ وغیرہ یا اور لوگ ان کو کرتے ہیں. تو آپ دیکھیں, آپ اپنی مرضی, آپ امن چاہتے ہیں, جی چاہتے ہیں, تو آپ اپنی مرضی سے پرسو کریں انڈیپینڈنٹلی, کیا اپروچ آپ رہتے ہیں. تو ان اینڈ اس میں پھر اختلاف اپنی جگہ رہیں گے, مگر ہم امن کی طرف, اگر افغانستان میں ٹینشن کم ہوں, تھوڑی سی بہت اوپننس آئے, تو دنیا کا رویہ بھی کافی, یہ دنیا اس میں ہے طالبان کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ جیسے بھی حالت ہو, they have accepted, we like it or not, the reality, اور they want to engage. چین کر رہا ہے, چین تو بہت پرویکٹیو ہے, ایون امریکہ وغیرہ چاہتے ہیں, مگر ان کا ریلیکٹنس مختلف وجہوں سے. تو وہ اگر آپ ذرا اوپن ہو جائیں اور طالبان ڈسپیل دس امپریشن کہ طالبان دوست پاکستان کی مرضی کے ہیں, تو اس سے بہت فرق پڑے گا. تو آپ اپنے طور سے ورسٹیلٹی, تھوڑے سے اوپن رہیں گے, تھوڑے سے کنٹرولنگ کی شوق جو ہے نا, اس کو کم کرنا چاہیے. پھر مختلف ایکٹر مختلف طریقوں سے انفلوئنس کرتے ہیں, اور وہ اینڈ ریزلٹ پیس ہمیں چاہیے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے وقت دیا. ناظرین, آپ نے سنا ڈاکٹر اعجاز خان صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے بڑا تفصیل کے ساتھ افغانستان کے اندرونی حالات کا بھی ذکر کیا, اور پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اور اس کے اندر مختلف جو فیکٹرز ہیں ان کا بھی ذکر کیا.
ڈاکٹر صاحب کا یہ کہنا دے رہا ہے درست ہے. یہ فیصلہ آصف علی خان صاحب کی دورانی کا جو یہ فیصلہ ہے اسپیشل انوائے بنانے کا، یہ بہترین فیصلہ ہے. اور اس کے ساتھ یہ کہ ہمیں بیوروکریٹک لیول پہ تو ایفرٹس ڈالنی چاہیے، لیکن دوسرے چینلز پہ بھی کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارے تعلقات کے اندر ایک اسٹیبلٹی آئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی. اگر آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک بھی کیجیے، شیئر بھی کیجیے، اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب بھی کیجیے. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.